قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جمعہ شریف کا دن ہے تو آپ تمام دوست محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ معزز و مکرم سامعین و حاضرین، آج کے درس شریف میں گزشتہ رات میں جو تراویح کے اندر قرآن پاک کی آیات پڑھی گئیں اس کا مختصر خلاصہ جتنا انشاءاللہ ہوگا اس مختصر سے وقت میں عرض کروں گا۔ رات کو جو تراویح تھی وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 سے شروع ہوئی، لیکن کل کے میں نے درس میں سورہ مائدہ کی جو آخری آیت تھی 113 نمبر وہ میں نے تلاوت نہیں کی تھی، کیونکہ وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سوال جو حواریوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ پنکھا بند کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ وہ سوال کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال الحواریون، حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سوال کیا۔ یاد رکھیے حواری کس کو کہتے ہیں؟ حواری حور کے ساتھ ہے۔ بعض علماء نے کہا اس سے مراد کہ ان 12 لوگوں کی آنکھیں موٹی موٹی تھی جس کی وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ حور کے ساتھ ہے نا، حور کا بھی حور اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت میں جو جنتی کو جو بیوی ملے گی اس کی آنکھیں موٹی موٹی ہوں گی، تو اس لیے حور کہا گیا۔ تو حواریین بھی اس لیے کہا گیا کہ ان کی آنکھیں موٹی تھی، اور بعض نے کہا کہ یہ سفید لباس میں ہر وقت رہتے تھے اس لیے ان کو حواری کہا گیا۔ تو یہ 12 لوگ تھے، ان کی ٹوٹل تعداد 12 تھی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک سوال کیا کہ یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم یہ سوال کر سکتے ہو ہمارے لیے کہ اللہ آسمان سے تیار شدہ کھانا ہمارے لیے مائدہ دسترخوان کی صورت میں اتار دے؟ یہ سوال کیا تھا۔ تو آپ سے جب یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے اور تم کیا ایمان نہیں رکھتے؟ تو جب یہ سوال کیا تو فرمایا قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، اے عیسیٰ ہم اس لیے آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان نہیں رکھتے، ایمان ہے لیکن وتطمئن قلوبنا، ہم اس لیے یہ سوال کرتے تاکہ ہمارے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے۔ یہ وہی سوال تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو زندہ مردے کو زندہ کرنے کے بارے میں کیا نا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے زندہ کرے گا۔ یہاں سوال ہوا آسمان سے ایک تیار شدہ کھانا تاکہ ہم ایک معجزہ دیکھ لیں، ہمارے دلوں کو قرار مل جائے۔ ایمان ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے۔ پھر حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا اے اللہ آسمان سے مائدہ اتار، تیار شدہ کھانا اتار، اور کیا تکون لنا عید لاولنا وآخرنا، اور اس دن جس دن تو آسمان سے تیار کھانا اتارے گا اس دن کو ہمارے لیے عید کا دن بنا دے۔ کون سا دن؟ اب یہاں پر عقیدہ اہل سنت کا ایک میں بات سمجھا دوں۔ آپ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں بھائی عید میلاد النبی کہاں؟ عیدیں تو اسلام میں صرف 2 ہیں۔ تو بھائی عید خالی وہ دن نہیں کہ جو شرعی ہے، عید مجازی بھی ہو سکتی ہے۔
جس دن آپ کو اللہ کوئی اولاد دے، بیٹا بیٹی دے، وہ بھی تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن تمہیں کوئی نوکری مل جائے اچھی تو تم کہو بھائی آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تمہارے لیے اور کوئی دنیا کی راحت تمہیں مل جائے تو کہتے یار آج بڑا خوشی کا دن ہے۔ تو عید کا لفظ خالی عبادت کے لیے استعمال نہیں ہوتا کہ بھئی عید کی نماز پڑھنے، عید کا لفظ جو ہے مجازاً خوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑھ کر خوشی کا دن وہ ہے جس دن آمینہ کے لال دنیا میں تشریف لائے، جس دن حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہ دن ہمارے لیے عید میلاد النبی ہے کہ آج کے دن نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، آج ہماری خوشی کا دن ہے۔ تو لوگ جو آپ سے کہے کہ عیدیں صرف دو ہیں، ان کو کہو بھائی قرآن تو یہ کہتا ہے جس دن آسمان سے کھانا اترے وہ دن عید ہے، اور جس دن آمنہ کا لال عرشوں سے تشریف زمین پر لائے، اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہے؟ تو بار کے یہاں پر سورہ مائدہ کا آخری حصہ ہے یہ۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو قیامت والے دن سوال کرے گا اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب میں نے حضرت عیسیٰ سے کہا، جب ہم نے عیسیٰ سے کہا، یہ جملہ ذرا غور کیجئے گا، قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ہم نے جب عیسیٰ سے کہا، اس کا مطلب اللہ یہ کام کر چکا ہے، کہہ چکا ہے۔ قالا ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، عربی گرامر میں، تو اللہ تعالیٰ ماضی میں سوال کر چکا ہے، لیکن یہ سوال ابھی ہوا ہی نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو کہا کہ ہم نے کہہ دیا، کیوں کہ حضور کی حدیث شریف ہے کہ سرکار نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا تھا، ایک نقطے پر دنیا اور آخرت کو میں نے جمع پایا۔ میں نے دیکھا کہ جنتی جنت میں جا چکے، دوزخی دوزخ میں جا چکے، میدان محشر کا حساب کتاب ختم ہو گیا۔ حضور نے تو دیکھ لیا، قیامت بھی قائم ہو گئی، حساب کتاب بھی ہوگا، جنتی جنت میں بھی جا چکے۔ قرآن نے اس لیے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ہم نے حضرت عیسیٰ سے کہا۔ اب سوال ہم ابھی دنیا میں ہیں، لیکن عالم عرش کے اندر نبی علیہ السلام جب عرش پہ تشریف لے کے گئے، حضور نے قیامت کا سارا منظر دیکھ لیا، حساب کتاب ختم ہو گیا۔ حضور کے لیے تو وہ جگہ ایک نقطے پہ دنیا اور آخرت اکٹھی تھی۔ ہمارے لیے ابھی ہے کہ ہم ابھی دنیا میں ہیں، ابھی قیامت قائم ہوگی، پھر یہ سوال ہوگا۔ تو آئیے وہ سوال کیا تھا، انت قلت للناس اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو کہتا رہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا خدا مانو؟ کیا تم نے یہ کہا؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، میری کیا مجال کہ میں کہوں مجھے اور میری ماں کو پوجو۔ حضور نے فرمایا جب اللہ یہ سوال کرے گا حضرت عیسیٰ سے، عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے اس قدر جلال ہوگا، اللہ جلوہ انتقام کی صفت سے اللہ رب العالمین جو جلوہ افروز ہوگا سامنے، سب لوگ رب کا دیدار کریں گے، جیسے آج چاند 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، اللہ کو ایسے سامنے پائیں گے، اور کسی کی جرات نہیں ہوگی اللہ سے سوال کر سکے۔ حضرت عیسیٰ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اٹھیں گے کئی پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد، یہ قیامت کا منظر جو حدیث میں آیا۔ پھر اللہ پوچھے گا یہ سوال، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا میری عبادت کرو؟ پھر حضرت عیسیٰ بے ہوش ہو جائیں گے، جواب نہیں دیں گے۔ پھر تیسری باری یہ بات کہیں گے کہ اللہ پاکی ہے تجھے کہ ہماری کیا جرت کہ ہم کہیں کہ ہم تو تیرے بندے تھے، ہم نے اپنی قوم کو نہیں بولا کہ ہماری عبادت کرو، لیکن انہوں نے مجھے حضرت بی بی مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا، اور ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین خداؤں کا عقیدہ انہوں نے بنا لیا۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے دنیا سے جانے کے بعد، آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد وہ گمراہ ہوئی،
لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے نبی پاک کی تعلیم پر آج بھی کھڑی ہے. یہ حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آج بھی حضور کی امت اپنے نبی کے کہے سے ہلی نہیں. ہاں اتار چڑھا ہوا ہے لیکن امت کا اجماع اور اکثریت اور امت کی ایک بڑی تعداد اپنے دین پر ویسے ہی قائم و دائم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی بی ان اعبدوا اللہ. اے اللہ میں نے کہا تھا تیری عبادت کرنا, میرے رب کی عبادت کرنا. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, اور جب تک میں ان میں رہا, موجود رہا اپنی قوم میں ان کو اسی بات کی ترغیب کرتا رہا کہ اللہ کو پوجو, اللہ کی عبادت کرو. لیکن فلما توفیتنی کنت انت الرقیب, جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو انہوں نے کیا کیا, انت الرقیب علیہم, تو انہوں نے غیر اللہ کو پوجنا شروع کر دیا. اس کا مطلب جس قوم میں نبی موجود نہ ہو قوم برباد ہو جاتی ہے, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے, گمراہ ہو جاتی ہے. حضور علیہ السلام کا اس امت میں موجودگی کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور کی امت آج بھی ہدایت پر قائم ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ مائدہ کا آخری رکوع آپ بہرحال پڑھ لیجئے گا خود بھی جا کے, تو یہ سارا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا. تو آگے سورہ انعام, اس کو سورہ انعام کیوں کہتے ہیں؟ انعام کہتے ہیں چوپایوں کو, جس کو ہم پنجابی میں کہنا ہے ڈگر, جانور. جانوروں کا اللہ رب العالمین نے اس میں تذکرہ فرمایا سورہ انعام کے اندر. تو سورہ انعام کا قرآن مجید کی ترتیب کے حساب سے 6 نمبر ہے, اور نازل ہونے کے حساب سے 55 نمبر پر یہ سورت اتری ہے, 55ویں نمبر پر. اور یہ ایسی سورت ہے جو بڑی صورتوں میں ایک بار نبی پاک پر نازل ہوئی ہے. ایک بار یہ پوری سورت سورہ انعام حضور علیہ السلام پر اتری, اور اس میں بنیادی طور پر 4 چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. نمبر 1 پر حیات بعد الموت, یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا, اس کا ذکر کیا. پھر توحید و رسالت, اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک کی نبوت اور دیگر نبیوں کی نبوت کا ذکر کیا. پھر اللہ رب العالمین نے اس میں حشر و نشر, جزا اور سزا کا تذکرہ کیا. یعنی اس میں ایمانیات کا تذکرہ ہے, جس کو ہم کہہ لیں ایمانیات, دین کے بنیادی عقائد. مرنے کے بعد اٹھنا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے, ہم نے آخرت میں جانا ہے. قیامت کا تذکرہ اور حساب و کتاب کا سارا تذکرہ, توحید و رسالت کا بیان. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ جو ایمان مفصل میں آپ لوگ ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں, یہ سارے بنیادی ایمانیات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر فرمایا. تو سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے جو اس کا آغاز کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. ٹوٹل انسان کو 4 عناصر سے پیدا کیا گیا. کتنے عناصر ہیں انسان کے اندر؟ 4 ہیں. فرشتوں کے اندر 3 ہیں. انسان میں ہوا, پانی, مٹی اور آگ کے ساتھ. لیکن فرشتوں کے اندر کیا ہے؟ ہوا, پانی اور آگ, مٹی نہیں ہے. مٹی کی جگہ ان میں نورانیت ہے, ان میں نورانیت ہے. تو مٹی انسان کے اندر جو اس کا آغاز ہے وہ مٹی کے ساتھ ہے. ہمارے آغاز بھی مٹی اور آخرت بھی مٹی. اور حضور نے فرمایا جب بندہ کوئی بھی پیدا ہوتا ہے, جس قبر میں وہ دفنایا جائے گا اسی قبر کی خاک لا کر اس کے ماں کے رحم میں ڈالی جاتی ہے, جہاں پر نطفہ ٹھہرتا ہے, حمل جہاں ٹھہرتا ہے وہاں وہ مٹی چھڑکی جاتی ہے. اور جب وہ بندہ پیدا ہوتا ہے اس کی یہ ناف کے اندر اس مٹی کا اثر ہوتا ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہے. ہر بندے نے کہاں پر, کس جگہ پر, کیسے دفن ہونا ہے, کون سی قبر ہوگی, وہ اس چیز کا اثر اس کے اندر ہوگا. جس کو قبر نصیب نہیں ہے
کوئی جانور اس کو کھائے گا، اس کے اندر وہ جانور کا تھوڑی سی وہ اس کے خون کی تیزابیت موجود ہوگی. جس نے مٹی میں دفن ہونا اس میں مٹی کا اثر موجود ہوگا، لیکن ہوگا کہاں پر؟ اس کی ناف کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ انعامات کا ذکر کیا کہ ہم نے دیکھو تمہارے لیے کھیتیاں اگائیں، تمہارے لیے نہریں اگائیں، نہریں چلائیں، تمہارے لیے پہاڑوں سے دریا روانہ کیے. یہ سارا کچھ انسان کے لیے، یہ سارا کچھ انسان کی خاطر بنایا. اور انسان کو کہا یہ سارا کچھ اے انسان تیرے لیے، لیکن تو جو ہے کسی کے لیے نہیں، تو میرے لیے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، لیکن انسان کو کہا بھائی اب تو نے اس چیزوں میں نہیں پڑنا، بلکہ تو نے دل جو ہے میرے ساتھ لگانا ہے. سب کچھ انسان کے لیے بنایا. تو آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 14 میں سورہ انعام کی کافروں اور مشرکوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ کفار و مشرکین جو ہیں وہ یہ کافروں اور مشرکوں کو اے حبیب آپ بتا دیجئے کہ زمین و آسمان کا جو خالق ہے وہ اللہ ہے، اور روزی جو ہے وہ پہنچانے والا وہ بھی رب کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا رازق نہیں بنایا، بندے کو بنایا کاسب. رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، لیکن بندے کو کہا بھائی تو نے محنت کرنی ہے. یہ نہیں کہ بس متوکل بن کے بیٹھ جائے، نہیں، کوشش بھی کرنی ہے. کیونکہ ایویں نہیں پل دے پنچھی تے درویش، جنہ دا تقوی رب دے انہاں نو رزق ہمیش. پرندوں کی طرح عقیدہ رکھو گے تو رزق ملے گا، لیکن پرندے بھی اپنا جو ہے گھونسلہ چھوڑ کر رزق کی تلاش میں صبح نکلتے ہیں، اور شام کو جب آتے ہیں تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایویں نہیں پل دے پنچھی تے درویش، جنہ دا تقوی رب دے انہاں نو رزق ہمیش. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی کافروں سے یہ کہہ دو حبیب رزق کی ذمہ داری میری ہے، چاہے کوئی رب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. اللہ نے کسی کی روٹی بند نہیں کی. دیکھو نا، بندہ چاہے رب کی فرما برداری کرے یا نہ کرے، اللہ نے کبھی بھی اس کو نہیں کہا چل بھئی یار روٹی نہیں دینی. آج تم کسی مالک کی نوکری کرو، ایک ٹائم اس کی بات نہ مانو تو اگلے ٹائم چھٹی کرا دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے شکر ہے بندے کو رزق کا ذمہ دار نہیں بنایا، اللہ نے رزق کا ذمہ خود لیا ہے. اگر انسانوں کے حوالے رزق اور روٹی ہوتی تو وہ ایک بندہ دوسرے کے منہ میں ایک نوالا بھی نہ جانے دیتا. یہ تو رب کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. ڈھونڈو، چیک کرو اور سروے کرو کہ یار یہ چل کیسے رہا پوری دنیا کا نظام. کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، اسی کے ذمے میں ہے. دیکھیں یہ افطاریاں، یہ غریب لوگ روٹی کھا رہے ہیں، ان کو رزق مل رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. تو سورہ انعام کا اللہ رب العالمین نے جو یہ آغاز کیا اس کے بارے میں کیا. اور پھر اس کے بعد عیسائیوں کی ایک غلط بیانی قرآن نے بیان کی. عیسائیوں نے ایک غلط بیانی کی جب حضور تشریف لائے مدینہ منورہ، جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا. تو حضور کی آمد سے قبل یہ لوگ مدینہ میں کھڑے ہو کر نبی پاک کی صفتیں بیان کرتے تھے کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کی یہ عادت ہوگی، ان کا ایسا حلیہ ہوگا، ان کی شکل و صورت ایسی ہوگی. کیونکہ تورات، زبور، انجیل میں اللہ نے ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل سورۃ الفتح کے اندر بیان کیا کہ ہم نے نبی پاک کی مثالیں اور نبی پاک کا تذکرہ پہلی کتابوں میں کر دیا ہے. اب بڑے بڑے اس زمانے کے پادری اور راہب جو تھے سرکار علیہ السلام کو حلیہ بیان کرتے تھے، لیکن جب سرکار دو عالم مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور مدینہ والوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، چونکہ ایک بڑی تعداد وہاں یہودیوں کی تھی، انہوں نے کہا نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، جو آخری نبی آئیں گے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، ان کا رنگ جو ہے اس طرح کا ہوگا، ان کا قد بڑا اونچا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے آیت اتاری. اللہ نے فرمایا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، اے حبیب یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں
آپ کے بارے میں اتنا کچھ ان کو معلوم ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کے بارے میں جانتا ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کی پہچان رکھتے ہیں، لیکن یہ ہٹ درم بنے ہوئے ہیں۔ اور ان کو ایک حسد تھا، بغیم بینہم، حسد کیا تھا کہ یار سارے نبی بنی اسرائیل کے وہ ہم میں سے آئے، یہودی کہتے تھے ہم میں سے آئے، اتنے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بنی اسرائیل میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ختم نبوت کا تاج اللہ بنی اسماعیل کے سر پر سجا دے؟ بنی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، حضرت اسماعیل تھے یا نبی علیہ السلام۔ لیکن ادھر دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں دیکھو، حضرت اسحاق خود نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی، آگے حضرت یحییٰ، حضرت زکریا اور دیگر یونس علیہ السلام، کتنے انبیاء کرام گزرے، کئیوں کا تو قرآن نے ذکر کیا، کئیوں کا ذکر بھی نہیں ہوا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ قرآن عظیم الشان نے بڑا تفصیلاً ان کا بیان کیا، لیکن یہ یہودی جان پوچھ کر پہچاننے کے باوجود بھی انجانے بنتے رہے کہ ہم تو نہیں جانتے۔ لیکن اللہ نے توفیق دی حضرت عبداللہ بن سلام کو۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب حضور کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھتے ساتھ ہی نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہودیوں کے بڑے بڑے علماء نے ان پر تان کیا، انہوں نے کہا بھائی تو ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا بہت بڑا نامور عالم تھا، تو مسلمانوں میں کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا یہ باتیں جو تم مجھے بتا رہے ہو، یہ باتیں تمہیں بھی معلوم ہے کہ میں نے حضور کو کیوں مانا۔ تو اس سے پوچھا گیا بھائی بتاؤ کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانا، ان پر ایمان کیوں لے کر آئے؟ تو انہوں نے کہا بھائی جیسے سرکار کی نشانیاں ہیں، ہم جیسے اپنے بچے کو پہچانتے ہیں نا، اس سے بھی بڑھ کر پہچان ہمیں حضور کی ہوئی ہے، اور میں نے جو حضور کو پہچانا ہے حضور کے چہرے مبارک سے۔ جب سرکار کا چہرہ دیکھا تو فرمایا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کئی یہودیوں کو پھر کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب کی، لیکن اکثر جو ہے وہ اس چیز سے غافل ہی رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد نامہ اعمال اور سوال جواب کا تذکرہ کیا کہ قیامت والے دن ہر بندے سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہاں بھائی کہاں سے کمایا تھا، کہاں لگایا تھا، اور اپنی جوانی کہاں پر گزاری، دین کا علم سیکھا، اور اگر سیکھا نہیں سیکھا تو کیوں نہیں سیکھا، اور اگر سیکھ لیا تو پھر عمل کیوں نہیں کیا۔ جان نہیں چھوٹنی، یہ آپ بھول جائیں، یہ لوگوں کا بہانہ ہے، اور یار اگر پتہ چل جائے تو پھر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نہیں بھائی، سیکھنا بھی ضروری ہے اور پھر عمل بھی ضروری ہے۔ یہ بہانہ قیامت کو نہیں چلنا کہ یا اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، بلکہ جس کو نہیں معلوم کسی مسئلے کے بارے میں، دین کے مسئلے کے بارے میں، اس پر عالم دین کے پاس جا کر وہ مسئلہ سیکھنا واجب ہے۔ نہیں سیکھے گا وہ اس کی بھی پکڑ ہوگی، اس کی بھی ایسی پکڑ ہے جس طرح نا عمل کرنے والے کی پکڑ ہے۔ تو اس لیے عمل بھی، علم بھی ضروری ہے اور ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی کرنا علم پڑھ کے ہو۔ سلطان العارفین علیہ رحمہ فرماتے کہ علم اگر پڑھ لیا اور ادب نہیں سیکھا تو پھر اس علم کا کچھ فائدہ نہیں۔ لیکن علم سیکھنا بھی ضروری ہے، پہلی سیڑھی، پہلا سٹیپ وہ دین سیکھنا ہے۔ یہ جو آج یہاں پر آپ سب لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں، مقصد اس کا فقط یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کی، چلو یار سارا نہیں، یہ 30 دنوں میں 27 دنوں میں جو قرآن پاک کا ختم ہوگا، کم از کم کچھ 4 باتیں تو ذہن میں بیٹھ جائیں گی نا۔ تو یہی مقصد ہے آپ لوگوں کے بیٹھنے کا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رات کا تذکرہ کیا، رات کا تذکرہ کیا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن عظیم الشان میں کہ ہم نے تمہارے لیے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، ہم نے تمہارے لیے جو رات بنائی ہے، يَتَوَفَّاكُمْ، اس لیے بنائی ہے کہ تمہاری روح قبض کر لی جائے۔ ہر بندہ جب رات کو سوتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، لیکن اس کے سانس چلتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ نیند جو ہے
یہ موت کی بہن ہے، یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں، لیکن ایک نیند وہ بھی آئے گی کہ جب دوبارہ پھر آنکھ نہیں کھلے گی. تو کیا پتہ رات کو جب بھی سوئیں یہ سوچ کے سوئیں کیا پتہ یار یہ میری آخری آنکھ بند کرنا ہو، اس کے بعد آنکھ کبھی کھلے نا. بہت سارے لوگ سوتے ہیں اور سوتے ہی رہ جاتے ہیں. تو اس لیے رات کو جب بھی سوئیں اپنا محاسبہ کر کے سوئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہوتا تھا، پورے دن صبح سے لے کر رات تک جتنے عمل کیے ایک ایک بات پر غور و فکر کرتے تھے کہ آیا کہ یہ جو وقت ہے، یہ ٹائم میں نے پورا دن گزارا ہے، یہ اللہ کی اور رسول کی نافرمانی میں تو نہیں گزرا. پورے دن کا حساب کر کے احتساب اپنا کیا، اپنا احتساب کر کے اور پھر رات کو سوتے تھے. غلطی اگر ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کے پھر سوتے تھے. لیکن جب شہادت ہوئی حضرت عمر کی تو حضرت عمر 1 سال کے بعد تشریف لائے خواب میں صحابی کے، اور پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا. کہا اللہ رب العالمین نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن یہ جو 1 سال کے بعد تمہارے خواب میں آیا ہوں، آج ابھی میں وہ حساب کتاب دے کر فارغ ہوا ہوں. امیر المومنین عمر ابن الخطاب کہ فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ پورے دن کا حساب کتاب اپنا کر کے سوتے تھے. یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو قرآن نے کیا کہا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ رب ہے جو راتوں کو تمہاری روح کو کھینچ لیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ تم نے کیا کیا. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ نے پھر تمہاری روح کو لوٹا دیا تاکہ تم اپنا ٹائم پورا کر لو. لیکن ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر تمہیں اپنے پاس بلا لے گا اور بتائے گا تم کیا کیا کرتے تھے. ہر بندے کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہوگا، خود ہی وہ پڑھ لے گا. وہ ساری فلم چل جائے گی اس کی پوری زندگی کی، کہاں کس کو دھوکہ دیا، کس کے ساتھ جھوٹ بولا، کس کا جناب فراڈ کیا، کہاں پر دھوکے بازی کی، کہاں منافقت کی ہے، کہاں سچ بولا ہے، کہاں اللہ کے لیے کچھ کیا ہے، کہاں دنیا کو دکھانے کے لیے کیا ہے. سب کچھ حساب کتاب سامنے آ جائے گا. تو اس لیے حدیث میں بہترین عمل مسلمان کا وہ ہے کہ جو ہو تھوڑا لیکن ہو اللہ کے لیے، تھوڑا چاہے ہو لیکن اللہ کے لیے ہو. اور ایسا عمل کہ جو تعداد میں، کوانٹٹی میں تو بہت زیادہ ہو لیکن کوالٹی میں لو ہو. اللہ کسی کی کوانٹٹی نہیں دیکھتا کہ اس کی تعداد کتنی ہے، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے. تو بہرحال اس پر میں ختم کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ پڑھی، 12 سال میں سورہ بقرہ ختم کی. کتنے سال؟ 12 سال. تو 12 سال بعد جب سورہ بقرہ ختم کی نا، اب آپ سوچیں گے بھائی بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں کہ جو تو ایک ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے، اور حضرت عمر 12 سال میں سورہ بقرہ ختم کی ہے. سورہ بقرہ ختم کی تو شکرانے میں آپ نے، حضرت عمر نے اونٹ ذبح کیا، اونٹ نہر کیا، اس کا گوشت بنایا، صحابہ کرام کو، مدینہ منورہ کے صحابہ کو دعوت طعام کے لیے بلایا، کھانا کھلایا اور اللہ کا شکر ادا کیا. کسی نے پوچھا عمر 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے سورہ بقرہ کے ایک ایک لفظ کو اتنی گہرائی سے پڑھا کہ ایک ایک لفظ کو سمجھنے میں مجھے کئی دن لگ گئے. یار حضرت عمر کی زبان اپنی عربی تھی، اردو نہیں تھی. ہماری تو زبان عربی بھی نہیں ہے. تو بتائیں عمر رضی اللہ عنہ جن کی اپنی زبان میں قرآن اترا ہے، وہ 12 سال لگا کر صرف سورہ بقرہ کو پڑھ رہے ہیں. تو ہم پر کتنا ضروری بنتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. تو یہ جو یہ مجلس ہے نا جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بڑی قیمتی مجلس ہے. اس میں آپ لوگوں کو قرآن مجید کے منتخب آیات جو تراویح میں پڑھی گئی ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں. کم از کم آپ جب تراویح میں کھڑے ہوتے یہ تو تما ہوتا ہے نا یار پڑھا جا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن چلو صبح اس کی کچھ آیتیں ہمیں سمجھنے کو مل جائیں گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کو
بڑا تفصیلاً بیان کیا ہے، اور ہر چیز کا تبیان لکل شیء قرآن کا دعویٰ ہے. انشاءاللہ سورۃ النحل جب آئے گی تو انشاءاللہ پھر وہاں تفصیلاً کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا قرآن نے بیان کیا، ہر چیز کا. لیکن قرآن اب کھول کے پڑھتے نہیں. ہر چیز قرآن میں موجود ہے، لیکن اس کے لیے دل کا نور ہونا اور آنکھوں میں ایمان کی نورانیت ہونا ضروری ہے. جس کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ کا خوف کی وجہ سے خشیت ہو اور دل میں ایمان کا نور ہو، اس کو قرآن مجید کا ہر لفظ کھول کے خود بتائے گا، لفظ بولے گا کہ میرے اندر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم نعمت دی ہے ہمیں قرآن، تو اس کو پڑھا بھی کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. یار سمجھنے، یہ درس کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ قرآن کے قریب ہو جائیں، آپ کو خود قرآن پاک کھول کر پڑھنے کا ذوق پیدا ہو، سمجھنے کا ذوق پیدا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.